تو سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے، وہ تو ڈستا رہے گا، لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے ترانے پڑھتا رہے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزو جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو، نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں، دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں۔ اس واقعہ کی حکایت قرآن نے بیان کی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ جو حضرت صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نص سے ثابت ہے اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کہا وَالثَّانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے دوسرا۔ یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن جناب ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے، قبر کے بھی ساتھی، بدر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی۔ جو بدبخت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پہ شک بھی کرے وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے جانے تھے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ میرے اصحاب کو گالی دیتے ہیں اور تم کہو تمہاری شر پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ حضور نے حکم دیا کہ یہ اس کے جواب میں کہو۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت۔ تو یہ ملعون جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو بھونکتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ان کی شر سے اس ملک کو پاک کرنا چاہیے۔ اگر اداروں نے اس میں تساہل برتا، سستی سے کام لیا، یا کسی شخص کی خوشنودی کے لیے انہوں نے پسو پیش کیا تو یا معاملے کو گول مول کرنا چاہا تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ یہ بھڑکائی ہوئی آگ ملک کو خاکستر بنا سکتی ہے۔ تو ایسے ناہنجار لوگوں، ایسے بدبخت لوگوں کو فوراً قانون اپنی گرفت میں لے، اور ایسے بد زبانوں کو لگام دینی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو بھونکتے ہیں اور اتنے سخت جملے کہتے ہیں۔ معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جائے گا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ تو ان سے ہماری محبت کا رشتہ استوار ہے۔ تو جس شخص نے بھی یہ جملہ کہا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مذمت تو لفظ بہت چھوٹا ہے، اس کو قرار واقع سزا دیجئے۔ وہ بدترین انسان ہے روئے زمین پہ، اور اس سے کوئی رو رعایت نہ رکھی جائے تاکہ آئندہ ایسے راستے بند ہو۔ اداروں کو اس پر فی الفور نوٹس لینا چاہیے قبل اس سے کہ حالات جاتی ہے۔ اور مجھے اب کہہ لینے دیں کہ ہماری حکومتوں میں بیٹھے بہت سارے لوگ شرارتی لوگوں کو پالتے ہیں، ان کی باقاعدہ سرپرستی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی شریف آدمی جو سیدھا سیدھا اصلاح کی بات کرتا ہو، اس کے ساتھ 10 گن مین ہو، اس کی پجارو ہو۔ جتنا زیادہ ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ لگانے والا بندہ ہوگا اتنا وہ بڑا ہوگا۔ اسے حکومتی عہدیدار ملیں گے، اس کو بغل میں بٹھائیں گے، اس سے ملاقات گئے۔ ابھی ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے غلیظ جملے استعمال کیے، اور اس کے اپنے گروہ نے بھی کہا کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بندے پر اس سے پہلے بھی 11 پرچے ہیں، لیکن کوئی اسے گرفتار کرنے نہیں آیا، بلکہ اس کی تصویریں ہیں گورنر صاحب کے ساتھ، فلانے مشیر کے ساتھ، فلانے مشیر کے ساتھ۔ میں کسی بندے پر الزام نہیں دیتا، میں دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ اسلام آباد کے اندر جناب صدیق اکبر کی جتنی گستاخی ہوئی اس کی ذمہ دار حکومت وقت ہے۔ انہوں نے یہ بندہ پروموٹ کیا، انہوں نے خود تیار کیا، انہوں نے شاباشی دی، اور اس کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گروہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق
نہیں ہے تو پھر اتنا زیادہ پاورفل شخص اور جس پر 11 پرچے پہلے تھے اور پھر بعد میں پتہ نہیں کتنے ہو گئے، آپ گرفتار نہیں کر رہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے، آپ خود اداروں کو حرکت میں نہیں لا رہے۔ میں آپ کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں، پاکستان کی وزارت داخلہ اس بات کی ذمہ دار ہے۔ ہمارے منہ سے آپ نے کبھی کسی کی بے ادبی کیوں نہیں سنی؟ کسی کی اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بندہ معاذ اللہ کسی کی بات کرے، طاقت ہی نہیں ہے کسی کی۔ لیکن کسی بندے کا اتنی بڑی ہستی کے بارے میں جسے قرآن نے نبی پاک کا صحابی کہا، عام صحابی نہیں، جو صحابہ کے امام ہیں، اذ یقول لصاحبہ، انہیں قرآن کہتا ہے کہ جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا۔ اتنے بڑے آدمی کے بارے میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ بغیر کسی کی آشیرواد کے بات کر سکتا؟ تو آپ اپنی کالی بھیڑوں کو الگ کریں، ورنہ یاد رکھیں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے پیار نہیں، ہمیں ابو بکر صدیق سے عشق ہے، ہمیں ابو بکر صدیق سے عشق ہے۔ ہم صدیق اکبر کے نام پر جیتے ہیں اور ان کے نام پر ہمیں مرنا آتا ہے۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ جو رواداری ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، ہمیں غلامی کرنی آتی ہے۔ ہم جہاں جہاں جن راہوں سے حسن اور حسین گزرے ہیں نا، ان راہوں پر اپنی اولادیں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم جس رستے مولا علی شیر خدا گزر گئے وہ رستہ بھی ہمارا امام ہے۔ حضرت عثمان غنی ہماری جان ہے، اور اس بندے کی گستاخیاں پہلے کافی ساری موجود ہیں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ اس بندے کی گستاخیاں پہ کہہ چکا ہوں، پہلے 11 پرچے، اور جس جماعت کا وہ نمائندہ بنتا ہے وہ جماعت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو پھر تعلق کس کا ہے؟ پھر انہی کا تعلق ہے جو ان لوگوں کو پالتے ہیں۔ تو آپ بولیے گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ اور بالکل انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو کرا رہی ہے حکومت خود کرا رہی ہے، ورنہ ایک بندہ گرفتار کرنا ہے نا تو اس کو گرفتار کریں، اور ہم کوئی نہیں کہہ رہے کہ ہماری مرضی کی سزا دیں، آپ اسے وہ سزا دیں جو قانون میں موجود ہے۔ تو پھر آپ نے پرچہ کاٹنے کے باوجود جب گرفتار نے کیا تو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات رکے گی نہیں، یہ فائل داخل دفتر نہیں ہوگی، یہ ٹاپ آف دی لسٹ رہے گی، اور وہ کوئی بھی ہو، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یہ تک، ہم کسی بندے کو کسی کے مقدسات کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی خارجی بات کرے، ناسبی بات کرے اہل بیت کے بارے میں، یا کوئی رافضی بات کرے صحابہ کے بارے میں، تو اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ مہربانی فرمائیں، ہم بڑے آپ کو کھلے دل سے بتا رہے ہیں اور انشراح صدر کے ساتھ بتا رہے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ سامنے اس جب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ملک کے اندر بعض تشدد اور نفرت کے سوداگر وہ تکفیر صحابہ نہیں بلکہ اس صحابی کی تکفیر کر دے جس کو اللہ رب العزت کلام پاک میں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر ہیں، ان کو صحابی کا لقب تو اللہ نے دیا۔ جو ان کی صحابیت کا انکار کر دے، جو ان کو کافر کہہ دے، ایک مسلمان کو کافر کہنے تھے تو بندہ کافر ہو جاتا اگر غلط کے، ایک صحابی کو کافر کہنے کے بعد قانون حرکت میں نہ آئے، ضابطہ حرکت میں نہ آئے، اور اس ملعون کے اوپر پہلے بھی 11 FIR سی، اب 10 ہو گئی، گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہمیں خبر ہے کہ کون یہ فتنہ اور فساد چاہتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس فتنے، فساد اور خون اور جنگ کے راستے میں ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ میں قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے علاوہ پولیس سے، کمشنر سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ صرف اوپر کے آرڈر کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 9-10 محرم کو شیعہ جلوس نکال رہے ہوں تو اہل سنت حضرت ابو بکر کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اس ملک کے اندر عظمت صحابہ کے لیے کٹ بھرنے والوں کا جو جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتائیے یہ کون سی لاجک اور کون سا فلسفہ ہے؟ اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ ایک زلفی بخاری اور ایک زیدی نام کے وزیر اور مشیر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پورے ملک کا امن و امان داؤ پہ لگا دیا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل کو منظور کیا جائے۔ کیا معاشرے میں وہ فتنہ، میں شیعہ کابرین سے بھی کہتا ہوں، کیا آپ اپنے شیعہ بھائیوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ کوئی سر پھرا اٹھے گا کہ شاید یہ سارے شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، پھر بتائیں آپ کیسے روکیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے ہماری نظر میں، جو ہم اداروں کو کہہ رہے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جائے، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، امن کمیٹیوں میں ہماری نمائندگی موجود ہے، ہر چیز کے اندر ہم امن اور